کمی ہے اللہ سے مانگو کہ ہمیں اللہ ہماری یہ پوری کر دے۔ قرآن کا حسن وہ ایمان بالغیب نہیں، ایمان بالمشاہدہ ہے، اس سے پردہ اٹھانا ہمارے ذمے ہے۔ وہ پردہ اٹھتا ہے اس کے لغت کی فہم اور فراست سے اور اس پر جان کھپانے سے، ورنہ خالی ہم ترجمے والے رہ جائیں گے بس۔ جب یہ آیت اتری نا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، ایک بدو نے جب یہ آیت سنی تو اونٹ سے نیچے گر پڑا اور سجدے میں جا گیا۔ تو وہ وید نے کہا کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا السلام کو سجدہ کر رہا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو تمہیں کہا گیا کھل کے کہو، اس میں کیا خوبصورتی۔ تو کیا چیز تھی جس نے بدو کو زمین پہ گرایا؟ وہ عاجز ہو گئے۔ تو سبا معلقہ کیسے اترے؟ جب سات شعراء کا کلام کھڑا ہوا اترتا ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی کلام ہی نہ آیا، وہی لٹکا رہ گیا۔ پھر قرآن اترنا شروع ہوا تو معلقات اترتے گئے۔ امر القیس کا کھڑا رہ گیا، وہ تو مر گیا، تو اس کی بہن تھی۔ لوگوں نے کہا تو اتار لے، دیکھتے نہیں کیسا کلام اتر رہا ہے محمد پر؟ نہیں ابھی میرے بھائی کے برابر کا کوئی نہیں آیا۔ تو اس کا بعض چیزوں کی وجہ سے اس کا قصیدہ کچھ برتری رکھتا ہے، تو اس کو ہمیشہ پہلے نمبر پہ چھاپا جاتا ہے، پہلے نمبر پہ ہی لایا جاتا ہے۔ تو کفانت کے من ذکرى حبیب ومنزلی بسقط اللواء بین الدقول فحوملی فطوبع فالمقرات لم يعبر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بار الارام في عرصاتها رقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صهلي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن الشفاء عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي يوسي ابتداء۔ پرانے زمانے کی یادداشتیں اب تم نہ پڑھنے کا موقع، پرانا ویسے ہی نصیب نہ ہوا۔ پھر 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 ماہر چخاندائیں فراموش کردائیں الا حدیث تبلیغ تقرار می کنیم۔ وہ تبلیغ بھی نہ آئی، جو پڑھا ہوا ویسے بھول گیا۔ تو پرانا جو پڑا ہوا تھا اسی کی کچھ ٹوٹے ہوئے آثار، کچھ کھنڈرات باقی ہیں۔ وہ شعر میرے اوپر فٹ آتا ہے تطول عقل میں قرات لم یعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الارواح والتيم۔ ضروری نہیں کہ آدمی کا ذوق دنیا میں پورا۔ میں نے کتابیں حفظ کی تھی، کافیہ تک تو میں حافظ تھا، قرآن کا نہیں، کافی میرے کہا کہ منتل جیسی فضول چیز کو بھی حفظ کر۔ پھر آگے جب سبق زیادہ ہو گئے، 4 4 5 5، پھر وہ یاد کرنا چھوٹ گیا۔ اگر کوئی مجھے پڑھاتا قدیم طرز پر 1 فن 2 فن تو اللہ کی تائید شامل حال ہوتی، میں سارا حفظ کر لیتا۔ تو وہ جو ذوق بنا تھا وہ تھا بیٹھنے کا، پڑھانے کا۔ لیکن مجھے ہدایت ملی تبلیغ کے راستے سے۔ ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں، راوی کے کنارے پر رہنے والے، کوئی جب چاہل لڑائی مار کوٹائی، ہم تو اس ماحول کے آدمی۔ اللہ نے تبلیغ کو ذریعہ بنا کر ایک راستہ دیا، تو میں نے اپنے جذبات پہ چھری چلائی، تبلیغ کو مؤخر نہیں ہونے دیا۔ میرے بارے میں یہ مشورہ ہو گیا کہ تم پڑھاؤ نہیں، تم بس پھرو۔ تو میں نے وہ کڑوا گھونٹ پیا، آج تک پی رہا، یہ زخم ابھی بھی ہرا ہے۔ اور مجھے میری لگام میرے ہاتھ میں دے دی جائے تو میں فوراً مدرسے میں بیٹھ جاؤں، لیکن میری لگام میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے میری ہدایت کا ذریعہ بنایا انہی کے ہاتھ میں۔ تو میری زندگی کے 32-33 سالوں میں جو سب سے تلخ گھونٹ میں نے پیا ہے، تو میں آج بھی اپنی مرضی کے خلاف چل رہا۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ لیکن چلو تبلیغ کی افادیت اپنی آنکھوں سے دیکھی، 6 بر اعظم میں اللہ نے پھرایا،
جنید جمشید جیسے ناچنے والوں کی ہدایت کا اللہ نے جب ذریعہ بنایا تو ایسا کوئی نوجوان ہدایت پہ آتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے زخم پہ مرہم لگ گیا ہو، تھمبا آ گیا، تھوڑے دنوں بعد ضرور رسنے لگتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی اور ہدایت پہ آ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک نیا گلوکار ابھر رہا تھا، فیصل اس کا نام ہے، سیالکوٹ کا، تو اس کے کوئی 90 لاکھ کے کانٹریکٹ ہو چکے تھے ہندوستان کی کمپنیوں سے، 90 لاکھ روپے۔ تو کراچی آیا، پروگرام کیا ہے، لاہور اترا ہے، اور اس نے ڈرائیور سے کہا تم مت آنا، میں خود آ جاؤں گا، 1-2 ملاقاتیں کرنی۔ تو ڈرائیور اس کو لینے نہیں آیا، جن سے ملنا تھا وہ ملی نہیں، تو گاڑی میسر نہیں ہوئی، تو وہ ایک وین پہ بیٹھ گیا جو سیالکوٹ جا رہی تھی۔ کہنے لگا میں آ کے بیٹھا ہوں، تو مجھے ڈرائیور نے بھی پہچان لیا اور لوگوں نے بھی، تو مجھ سے کہنے لگے آپ کی کوئی کیسٹ ہو تو دیں ہم لگائیں، کبھی میرے پاس کوئی کیسٹ نہیں ہے۔ تو پیچھے ایک کوئی مولوی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی آپ یہ کیسٹ دے دیں، یہ لگا۔ تو میں نے کنڈکٹر کو بولایا، میں نے کہا تم یہ لگا، کہا جی چھڈو پرا مولویاں دی تسی اپنی دو یہ مولوی ہمیں لڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی تو لگا دے، کوئی نہیں ہے، کہا شریف آدمی کہہ رہا لگا دے، کہ اس نے میرے اصرار پر وہ لگا دی۔ کہ بس میں سن رہا تھا اور میرے بے اختیار آنسو گر رہے تھے، اور میں نے صرف ان 2 گھنٹے میں یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میری توبہ ہے، اور جو کچھ میں نے ایک سہانا خواب دیکھا تھا اور وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے گھر جا کے اپنی بیوی سے کہہ دیا میری توبہ۔ تو مجھے پتا بھی نہیں رائمنڈ کے اجتماع پر وہ آیا، ڈھونڈتا میرے پاس پہنچا اور مجھے دیکھتے ہی رونے لگا۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنائی اس درد کے ساتھ کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے سب رونے لگے۔ 90 روپے کو نہیں چھوڑتا، 90 لاکھ چھوڑ دیے۔ تو جب ایسے واقعات سامنے آتا ہے تو پھر لگتا ہے جیسے زخم پہ مرہم لگ گیا۔ تو میرے عزیزو تمہارا تو سیکھنے کا دور ہے نا، جان لگاؤ، سب اس سے کچھ نکلے گا، ملے گا۔ تو ایک آیت اتری وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے، اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 انواع البلاغہ، الفاظ 19، انواع البلاغہ 21، خالق کے سوا کون کرے۔ تو اس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا، اور جا کر اپنا قصیدہ اتار لیا۔ تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ 7 سمندر اس کے آگے ایک قطرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث پاک کا علم دیا ہے، ہمارے نبی کے سارے فرمان محفوظ، زندگی کی ایک ایک چیز محفوظ، موجود، مکتوب، ولادت سے لے کر وفات تک ایک چیز بھی ضائع نہیں ہوئی۔ جیسے قرآن پہ اللہ کا پہرا ہے، ایسی حدیث پاک پر اللہ کا پہرا ہے۔ جیسے قرآن کے مساوی کوئی کلام نہیں بنا سکتا، حدیث پاک کے مساوی بھی کوئی کلام بنا نہیں سکتا، کیونکہ اس پر وہ بات نہیں جو قرآن کے لیے ہے۔ تو فرض کرو اگر کوئی شخص، چونکہ احادیث باللفظ تو ہے نہیں، بالمعنی بھی ہیں، بعض باللفظ بھی ہیں، اکثر بالمعنی ہیں، لیکن وہ صحابہ کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جو فصاحت و بلاغت کے ایسے اونچے معیار پر ہیں کہ بعد میں آنے والے اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی اس کے برابر تیار کر لے گا، تو اللہ کی جیسے قرآن پہ حفاظت ہے ویسی حدیث پاک پہ حفاظت ہے۔ آپ سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، سارے زمانوں کے لیے بن کر آئے ہیں، تو جو قرآن کی حفاظت کے ساتھ حدیث پاک کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ہی سے ملی ہوئی۔ اس وقت 2 انجیلیں پڑھی جا رہی، ایک لوقا کی، ایک متی کی۔ لوقا اور متی یہ بہت بعد کے لوگ ہیں جن کی یادداشتیں ہیں، یہ کوئی وہ انجیل نہیں جو آسمان سے اتری تھی، وہ عبرانی زبان میں اتاری گئی، یونانی میں ترجمہ ہوا، کس نے کیا پتہ کوئی نہیں، پھر رومن زبان میں ترجمہ ہوا، کس نے کیا پتہ کوئی نہیں، پھر انگریزی میں ترجمہ ہوا، کس نے کیا پتہ کوئی نہیں، پھر لوقا کی آگے سند کیا ہے پتہ کوئی نہیں، متی کی آگے سند کیا ہے پتہ کوئی نہیں، یوحنا کی آگے سند کیا ہے پتہ کوئی نہیں، صرف لوقا کی یادداشتوں کا ایک مجموعہ ہے جس پر وہ ساری عیسائیت تصویر کا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پر، اقوال پر، افعال پر، سیرت پر، ایک ایک چیز پر ایسے غیبی پہرے بٹھائے کہ نہ
قرآن میں جیسے کوئی چیز داخل نہ ہو سکی، ایسی حدیث پاک میں کوئی چیز بھی داخل نہ ہو سکی کہ اللہ نے سنت کو سند کا علم دیا. یہ امت سند کے ساتھ بات کرتے ہیں، بے سند ان کے پاس بات ہی کوئی نہیں. ہمیشہ وہ بات بدلتی جو بے سند ہو، اس میں اوپر نیچے ہوتا ہے جو بے سند. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. تو اللہ نے ہمیں اپنی سند کی حفاظت عطا فرمائی، اور لکھنے والوں نے سند کے ساتھ لکھا، پڑھنے والوں نے سند کے ساتھ پڑھا، لینے والوں نے سند کے ساتھ لیا، ہر آنے والی بات کو لیا نہیں گیا. تو ہمارے ہاں دستور نہیں نا حدیث پاک سے مناسبت کو نہیں. ہمارے طلبا کو ہمارے یہاں حدیث ایسے پڑھائی جاتی ہے تو اس سے طلبا کو مناسبت نہیں ہو پاتی. تو یہ ایک بہت بڑی ہماری اجتماعی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے. تو اللہ نے اس سنت کو سند کا علم زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہر چیز مجھ سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک 30 واسطے ہیں، سارے موجود. قرآن اور حدیث کا شغف دیا ہے. اس کو سطحی انداز میں نہ لو، اس کو چل چلاؤ کرو.